بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذور کے احکام۔ معذور شرعی کون ہے؟ شرعاً معذور اس شخص کو کہا جاتا ہے جس میں نقض وضو کا سبب اس تسلسل سے پایا جائے کہ اسے کسی ایک نماز کے پورے وقت میں پاکی کے ساتھ فرض نماز ادا کرنے کا موقع بھی نہ مل سکے۔ مثلاً نکسیر پھوٹی ہو کہ کسی طرح بند نہیں ہوتی، یا ہر وقت پیشاب کا قطرہ آتا رہتا ہو، یا ناسور سے خون جاری رہتا ہو، یا عورت مستحاضہ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایک نماز کے پورے وقت میں یہ کیفیت پائی گئی تو اسے معذور قرار دیں گے، اور اس کے بعد ہر پورے وقت میں کم از کم ایک مرتبہ جب تک کہ وہ عذر پایا جاتا رہے گا وہ معذور برقرار رہے گا۔ اور اگر آئندہ کوئی پورا وقت اس عذر سے خالی پایا گیا تو وہ شخص معذور شرعی کے حکم سے خارج ہو جائے گا۔ معذور کا حکم۔ معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ نماز کے ہر وقت کے لیے مستقل وضو کرے گا، پھر اس وضو سے وقت کے اندر اندر جتنی بھی چاہے نماز پڑھ سکتا ہے، البتہ اگر اس عذر کے علاوہ کوئی دوسرا ناقض پیش آئے تو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہوگا۔ معذور کا وقت سے پہلے وضو کرنے کا حکم۔ معذور شخص نے کسی نماز کے وقت سے پہلے یعنی دوسری نماز کے وقت میں وضو کر لیا تو اس وضو سے اگلے وقت کی نماز پڑھنا درست نہیں، اس لیے کہ وقت نکلنے سے معذور کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اشراق یا چاشت کے وضو سے ظہر کی نماز پڑھنے کا حکم۔ جو شخص شرعاً معذور ہو وہ اشراق یا چاشت کے وضو سے ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ اس دوران کوئی نیا ناقض پیش نہ آیا ہو، کیونکہ اشراق سے زوال تک کا وقت کسی خاص نماز کے لیے متعین نہیں ہے۔ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد عذر پیش آیا تو کیا حکم ہے؟ اگر وقت شروع ہونے کے بعد کوئی ایسا زخم ہو گیا جس سے خون بند نہ ہو رہا ہو تو ایسا شخص آخری وقت تک انتظار کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ لے گا۔ دوسری نماز کے پورے وقت میں بھی خون جاری رہا تو پہلی نماز کا اعادہ ضروری نہیں، کیونکہ عذر متحقق ہو گیا۔ اور اگر پورے وقت خون جاری نہیں رہا تو پہلی نماز کا اعادہ یعنی دوبارہ نماز کو لوٹانا لازم ہے، کیونکہ یہ شخص معذور شرعی نہیں بنا۔ نیا عذر پیش آنے سے نقض وضو کا حکم۔ اگر معذور شرعی نے سابقہ عذر رہتے ہوئے وضو کر لیا تھا، پھر نئے عذر میں مبتلا ہو گیا، مثلاً دوسرا زخم بہنے لگا، تو اس کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ خروج ریاح کے مریض کا سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ جو شخص ریاح بے قابو ہونے کی وجہ سے معذور ہو گیا اس کے حق میں نوم یعنی سونا ناقض وضو نہیں ہے، اس لیے کہ نوم بذات خود موجب نقض نہیں بلکہ خروج ریاح کے غلبہ ظن کی بنا پر اسے ناقض قرار دیا گیا ہے۔ اور جب یہ شخص نفس خروج ریاح میں مبتلا یعنی معذور ہے تو اس کے حق میں خروج ریاح کے اندیشے کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ قطرے کے مریض کے لیے پاکی کا آسان طریقہ۔ جس شخص کو پیشاب کے بعد دیر تک قطرہ آتا رہتا ہو اسے چاہیے کہ پیشاب سے فراغت پر سوراخ کے اندر کوئی چیز مثلاً روئی وغیرہ رکھ لے تاکہ اس کے اندرونی حصے سے پیشاب باہر نہ آئے، اس لیے کہ جب تک پیشاب کا قطرہ باہر نہ آئے گا اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزے کی حالت میں اس عمل کو نہ کرنا اولیٰ ہے۔
معذور کے کپڑوں کا حکم۔ جس شخص کے کپڑے پیشاب یا خون کے قطرات سے مسلسل ناپاک ہوتے رہتے ہیں اور اسے اتنا وقت نہیں مل پاتا کہ ایک نماز بھی پاک کپڑوں میں پڑھ سکے، مثلاً ہر 2-3 منٹ پر ناپاکی ہوتی رہتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے کپڑوں کو دھونا یا بدلنا ضروری نہیں، انہی ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، اگر اسے اتنا وقت ملتا ہو کہ پوری نماز بلا ناپاکی کے پڑھ سکے تو اس کے لیے کپڑوں کا بدلنا یا دھونا ضروری ہوگا۔